ایک کامیاب اور ایک مضبوط عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی انرجی اسٹرانگ ہے، جو ہر طرح سے اسٹرانگ ہے، جس کا اورا اسٹرانگ ہے۔ اورا کیا ہے؟ اورا اس کے ارد گرد موجود، آپ سمجھ لیں، انرجی کا ایک حصار ہے جو کہ اس کو جس نے بیچ میں کیپچر کیا ہوتا ہے، اور اس عورت کی جو انرجیز ہیں، اس کی جو آپ سمجھ لیں کامیابی ہے، وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، ایسی بہت سی خواتین دیکھی ہوں گی جو جہاں پر بھی جاتی ہیں لوگ ان سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد ہونا پسند کرتے ہیں۔ وہ جہاں پر ہوتی ہیں اس محفل میں سمجھ لیں کہ محفل کی جان وہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ 9 ایسی خصوصیات ہیں جو ان خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو ایک عورت کو پرکشش، اسٹرانگ، مضبوط اور ساتھ ہی ساتھ سمجھ لیں کہ اس طرح کی بنا لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ جہاں پہ بھی جائیں ان کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویڈیو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو کلپس شیئر ہو رہے ہیں یہ پنڈی بحریہ ٹاؤن کے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا اس جگہ کا۔ اور یہاں پر جناب ہم انوائٹڈ تھے ہائی ٹی پر، اور مطلب وہ بحریہ ٹاؤن سے آگے بٹ راستہ تھا تو میں نے کہا تھوڑے سے کلپس آپ لوگوں کے لیے لے لوں۔ بہت اچھی پرسکون سی جگہ ہے۔ تو چلیں جناب ویڈیو کو باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ ایک پرکشش اور ایک اسٹرانگ انرجی کی مالک خاتون وہ ہوگی جو مینٹلی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوگی، جو فیصلے کر سکتی ہوگی، جو اچھے فیصلے کر سکتی ہوگی، جو سوچ سمجھ کے فیصلے کر سکتی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ فیصلے کرنے مضبوط ہیں، آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ اچھے فیصلے کر سکیں اور ٹائم پہ فیصلے کر سکیں، تو آپ ایک مضبوط عورت ہیں۔ یاد رکھیے گا، ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے نا وہ ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ڈیسیژنز لے سکیں، ورنہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک چیز کا ڈیسیژن لینا ہونا تو وہ 50 بار جو ہے ادھر ادھر سوچیں گے، ٹائم ضائع کریں گے، اور جب وقت نکل جائے گا نا اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو اسٹرانگ مینٹل پوزیشن کے حامل ہوتے ہیں، جن کی سمجھ لیں کہ مینٹل لیول اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیژنز ٹائم پہ لے سکیں، یہی ایک مضبوط عورت کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جناب۔ ایک اسٹرانگ، ایک پرکشش عورت وہ ہوتی ہے جس کی کمیونیکیشن پاور اسٹرانگ ہوتی ہے، جو اپنی بات دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانا چاہ رہی ہوتی ہے، جو بیٹر وے میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ اچھا، اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کے لیے نا آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے آلریڈی کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جس کو اگر آپ واچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے یا لوگوں سے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی ایسی ٹپس ہیں جن پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ کی کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ ایک اسٹرانگ عورت، ایک مضبوط عورت ایک بیٹر کمیونیکیٹر بھی ہوتی ہے۔ اور بیٹر کمیونیکیٹر بیسیکلی کیا ہے؟ جو صرف یہی نہیں کہ اپنی بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا سکے بلکہ وہ لوگوں کی سن بھی سکیں۔ دیکھیں، ایک بیٹر کمیونیکیٹر یا آپ کہہ لیں ایک بیسٹ انسان جو کہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے وہ ایک بیسٹ لسنر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے اس کے بعد ہی آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں گے اچھے طریقے سے۔ اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے نا، آپ کی انرجی اسٹرانگ ہے، آپ ایک اسٹرانگ خاتون ہے، تو پھر آپ کے ارد گرد محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ بات بالکل فیکٹ ہے۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو نفرت کر رہے ہیں آپ سے، وہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس چیز کو بھی ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی۔ ایک پاورفل، ایک اسٹرانگ عورت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتی ہے۔ ایک پاورفل انرجی والی خاتون وہ ہے جو معافی دے دیتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ریکنیکٹ نہیں کرتی۔ دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ معاف کر دیں یا آپ اس سے آگے بڑھ جائیں، اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہرحال آپ کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک اسٹرانگ خاتون وہ ہوتی ہے کہ جہاں سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، سب سے بیسک چیز آپ کی نا عزت نفس ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے، ایک بار ہو گئی، 2 بار ہو گئی، اس کے بعد وہ ریکنیکٹ نہیں کرتی ایسی خاتون۔ اگر آپ میں یہ والی کوالٹی ہے تو آپ ایک اسٹرانگ خاتون ہیں، آپ ایک اسٹرانگ انرجی کی حامل خاتون ہیں، آپ ایک اسٹرانگ اورا رکھتی ہیں۔ اور اگر آپ میں یہ چیز نہیں ہے تو اس چیز کو اپنے اندر امپلیمنٹ کر لیجئے آج سے اور ابھی سے، تاکہ آپ ایک مضبوط عورت بن سکیں۔ بہرحال ابھی جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ عورت اتنی مضبوط نہیں ہے، ایک ویک عورت ہے، ایک کمپیریٹیولی کمزور خاتون ہے، لیکن اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ پہ کام کر سکیں اور خود کو مضبوط اور کامیاب بنا سکیں۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نو بولتے ہوئے گلٹ فیل نہیں کرتی نا تو اس کا مطلب ہے آپ ایک مضبوط عورت ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کہیں پہ بھی کسی کو انکار کرنا ہو تو کر تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد نا انہیں گھنٹوں یا شاید کافی دنوں تک یہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔
لیکن اگر آپ ایک مضبوط شخصیت کی حامل ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں، آپ نے کہاں تک کسی کے لیے کام کرنا ہے، کہاں تک آپ کسی کے لیے خیر خواہی کر سکتے ہیں، کہاں تک آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، وہ ضرور کیجئے. لیکن جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو انکار کرنا ہے. اور یہ انکار بعد میں کسی گلٹ کی صورت میں آپ کے پاس نہ پہنچے، بلکہ آپ کو اس بات پہ پوری تسلی ہو کہ میں نے اگر انکار کیا ہے تو یہاں پر یہ انکار کرنا ہی بنتا تھا اور مجھے یہ انکار ہی کرنا تھا، بجائے اس کے کہ انکار کرنے کے بعد اب آپ بیٹھے سوچتے رہیں اس بارے میں کہ او ہو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ تبدیلی آ سکتی تھی، کچھ میں چینج کر سکتی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. انکار کر دیا تو اپنے فیصلے پہ قائم رہیں، اسٹرانگ رہیں. تو ایسی خواتین بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، اسٹرانگ اورا کی مالک ہوتی ہیں، جو انکار کرنے کے بعد گلٹ میں نہیں جاتی، بلکہ اپنے فیصلے پہ انہیں پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کسی چیز سے کسی کام سے منع کر دیا تو اس وقت ان حالات میں بہتر یہی تھا. اچھا جی، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، ایک اسٹرانگ عورت خود مختار عورت بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ ہے، جیسے کہ اگر ایک بیوی ہے تو وہ ہسبینڈ پہ بس اس کے بعد اس کا اپنا آپ رہے ہی نہ، بس اس کا خیال ہے کہ وہ شوہر کے ہی سمجھ لیں کہ انڈر آ گئی، کہ اب اس کی ساری ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے اور اس نے اپنا آپ بالکل چھوڑ دیا کہ بس میں کچھ بھی نہیں ہوں. بعض خواتین آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب کچھ کری ہوتی ہیں لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم زیرو ہیں. ایسا نہیں ہے. ایک اسٹرانگ عورت جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے. مطلب ایسی عورت اپنی ویلیو پہچانتی ہے. اگر آپ اپنی ویلیو پہچانتی ہیں تو آپ ایک اسٹرانگ اورا کی مالک، ایک اسٹرانگ انرجی کی مالک خاتون ہے. اگر آپ کو اپنی ویلیو نہیں پتہ تو خدارا اپنی ویلیو کو پہچانیے، اپنی ویلیو کو جانیے. آپ ایک انسان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی آزاد دیے ہیں جتنے ایک مرد کو دیے ہیں. آپ کے پاس اتنی ہی مینٹل کیپیبلٹیز ہیں جو ایک مرد کے پاس ہیں. تو اپنی ان کیپیبلٹیز کو، اپنی مینٹل ایبلٹیز کو کام میں لے کے آئیں، اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کمتر ہیں اور بس اپنا آپ نے پورا کا پورا جو ہے نا اپنے گھر کے پیچھے، اپنے بچوں کے پیچھے لگا لیا. اپنی ذات کو بھول گئی. اپنی ذات کو مت بھولیں. بحیثیت انسان آپ کی ایک الگ پہچان ہے، اس پہچان کو جانیے اور اس کے بعد اس پہ کام کیجیے. اگر آپ کو اپنی پہچان ابھی تک معلوم نہیں ہے، اور جو خاتون میں کہتی ہوں اپنی پہچان جان جائے نا، یقین کیجیے وہ کامیاب خاتون، ایک کامیاب عورت، ایک کامیاب بیوی، ایک کامیاب ماں، ایک کامیاب بیٹی ہوتی ہے. ان رشتوں کے ساتھ ہمیں بندھے رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی شخصیت کو ختم نہیں کرنا. اپنی شخصیت کی پہچان ہم پہ لازم ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. دیکھیں، اسٹرانگ خواتین، اسٹرانگ اورا کی مالک خواتین وہ ہوتی ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ہیل کر لیتی ہیں. کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتی ہیں، بلکہ خود سے اپنے لیے راستے نکالتی ہیں. وہ ایسی پریشانیاں جن سے ان کو لگتا ہے کہ وہ خود نکل سکتی ہیں، وہ اس کے لیے خود راستے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اپنے مشکلات کو، اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہر دوسرے بندے کو کہتے رہنا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تم اس کا حل بتا دو، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اس سینس میں کہ وہ اپنے مشکلات سے نکلنے کی کوشش خود کرتی ہیں، اپنی جدوجہد خود کرتی ہیں، اپنی جنگیں خود لڑتی ہیں. تو آپ کو بھی ایسی ہی مضبوط عورت بننا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اتنی کمزور ہوں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹی سی بات پہ پریشان ہونے کے بعد اس کا حل خود نہ نکال پائیں. آپ لوگوں سے کہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے کہ جی آپ اس کا حل نکال لیں، اور دیکھیں آپ کی جو پریشانی ہے نا اس کا حل بھی آپ کے اپنے پاس ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھیں، بلکہ اس کا حل آپ خود تلاش کیجئے. میں نے ایسے لوگوں کے میرے پاس کافی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور ریسنٹلی ایک خاتون کا میرے پاس اس طرح سے مجھے ڈی ایمز آئے، اور ان کے جو پرابلم سے جو پریشانیاں دی، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ پاک ان کی مشکلات کو حل فرمائے، آمین. سب سے پہلے تو میں یہ دعا ہی کرتی ہوں. اس کے بعد ان کی جتنی میرے ساتھ کنورسیشن ہوئی اس میں انہوں نے، حالانکہ اچھی پڑھی لکھی خاتون، ویل اسٹیبلش، بڑی اسٹیبل اور بڑی اچھی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود عورت جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے. اچھا، وہ جو اپنے پرابلمز مجھے بتا رہی تھی، مزے کی بات یہ کہ اس میں وہ سولوشنز بھی خود بتا رہی تھی، لیکن مسئلہ کیا تھا، کیونکہ وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ یہ حل جو مجھے بتا رہی تھی، وہ یہ حل جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی مجھے بتا رہی تھی. مطلب ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں جو بات کر رہی ہوں اسی میں ہی حل موجود ہے میری پریشانی کا. میں نے ان کو صرف یہ کہا، میں نے کہا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے آپ کا پرابلم کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کا سولوشن کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سولوشن سے ڈر رہی ہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے سے ڈر رہی ہیں. تو ایک اسٹرانگ عورت وہ ہے جس کو پتہ ہو کہ میرے مسائل کا حل کیا ہے، لیکن وہ اس چیز سے نہ ڈرے کہ میں ان مسائل سے نکلنے کے لیے جو مجھے قدم اٹھانا ہے، مجھے اٹھانا چاہیے، نہیں اٹھانا چاہیے. اچھی طرح سوچ سمجھ کے جو قدم آپ اٹھانا چاہ رہی ہیں ضرور اٹھائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے کی محتاج ہوں، کسی دوسرے پہ آپ ڈیپینڈ کریں کہ کوئی اور مجھے اس کے لیے گائیڈ کرے گا، کوئی اور میرے ساتھ چلے گا. نہیں، آپ نے خود اپنے لیے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اور وہ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی آپ نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ اگر آپ اکیلے کہیں واک پہ جائیں تو آپ اپنے آپ کو بڑا فریش محسوس کرتی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا سائن ہے.
یہ سائن کس چیز کا ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ زندگی میں کبھی اکیلے چلنا پڑے تو آپ کی نروز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ آپ بڑی آسانی سے زندگی کا سفر طے کر سکتی ہیں. یہ ایک اسٹرانگ عورت کی نشانی ہے. اچھا، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں اکیلے کہیں بازار تک بھی جانا پڑ جائے نا تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں مجبوری کے تحت کہ جی اب میں کیسے جاؤں، یہ ذرا سا کام ہے، میں نہیں جا سکتی، میرے میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے. سو اس چیز کو اپنے اندر بلڈ کر لیجئے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی کام اکیلے کرنا پڑ جائے تو آپ کس طرح سے اس کے لیے راستے نکالتے ہیں. یقین کریں یہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ نے صلاحیت دے دی ہے نا، یا آپ نے خود اپنے آپ پہ تھوڑا سا کام کر کے تھوڑی کوشش کر کے صلاحیت کو پیدا کر لیا، تو آپ ایک کامیاب خاتون ہیں. زندگی میں ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہاتھ پکڑنے والا. ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سہارے مل جائیں. بہت سی جگہوں پہ ہمیں اکیلے چلنا پڑتا ہے، اکیلے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. سو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اتنا مضبوط بنا لیں کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے جہاں پر آپ کو اکیلے کچھ کرنا پڑ جائے، اکیلے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑ جائے، اکیلے سفر طے کرنا پڑ جائے، تو آپ اس کو کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹ از کہ جو اسٹرانگ خواتین ہوتی ہیں نا، انہیں اپنے کسی کام کے لیے، کسی موو کے لیے، کسی اسٹرگل کے لیے کسی کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہی ہیں وہ بہترین کر رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر چیز پہ ہماری تعریف ہو تبھی ہم موٹیویٹ ہوں. بعض دفعہ ہم نے اپنے آپ کو خود سے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے آپ کے ہر کام کی ہر بندہ تعریف کرے، آپ کو پریز کرے تبھی آپ کو لگے کہ ہاں میں نے بہت اچھا کام کیا، ہاں مجھے اس تعریف کی ضرورت تھی. نو، اگر آپ اسٹرانگ خاتون ہیں تو آپ کو دوسروں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں تعریف جو ہوتی ہے نا بیسیکلی آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ہر جگہ ہر بندہ آپ کے کام کی تعریف ہی کرے. سو اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا بیسٹ دے رہی ہوں اور یہی میری موٹیویشن ہے. آپ کا کام ہی آپ کی موٹیویشن ہونا چاہیے، کسی کی تعریف کرنا آپ کی موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایسے بہت سے لوگ نا ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جھوٹی تعریفیں بھی کرتے ہیں. جھوٹی تعریفوں میں آ کے جو ہے نا وہ ایک اپنے آپ کو ایسے خام خواہ جو ہے نا وہ ایک جھوٹی تعریف کے حصار میں لے لینا، اور جو کچھ نہیں بھی کر رہے اس کے لیے بھی بعض لوگ تعریف کر جاتے ہیں چاپلوسیوں کے سٹائل میں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کو خود اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں بہترین کر رہی ہیں. موونگ ٹورڈز دا لاسٹ پوائنٹ، اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ جن لوگوں کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے ہیں. اور یہ اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ خود پہ توجہ دیجیے، اپنا خیال کیجیے، اپنے آپ کو اس طرح مت چھوڑ دیں کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو آپ پہ رحم آئے، آپ قابل ترس حالت میں لگیں، بلکہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے صاف ستھرا پریزنٹیبل رکھیں. تو ایسی خواتین جو بہت پریزنٹیبل نظر آ رہی ہوتی ہیں، یقین کیجیے وہ ایک اسٹرانگ اورا کی حامل خاتون ہوتی ہیں. اور میں نے ایسی بھی خواتین دیکھی ہیں، اللہ پاک جنت نصیب کریں. میں نے اپنی والدہ کو اور اپنی ساس کو دیکھا ہے. میری والدہ تو خیر بیمار نہیں تھیں، اور لیکن میری ساس بہت زیادہ مطلب بیمار تھیں اور بہت تکلیف میں ہوتی تھیں، بٹ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہر وقت پریزنٹیبل رکھتی تھیں. بڑی پازیٹیو وائبز آتی تھیں ان سے. کبھی میں نے ان کو ایسی شکایت کرتے نہیں دیکھا کہ میں بہت شدید بیمار ہوں، بس اب میں کچھ نہیں کر سکتی. وہ ہر وقت تیار رہتی تھیں، جتنی انرجی ان میں ہوتی تھی اس سے زیادہ وہ شو کری ہوتی تھیں. اور سیم از دا کیس ود مائی مدر کہ وہ ایک ورکنگ وومن تھی. میں نے ان کو کبھی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے پریشان نہیں دیکھا. یہ کہتے نہیں سنا کہ مجھے نزلہ زکام بخار، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے ہمیشہ اگنور کی. اور بس یہی باتیں ہوتی ہیں جو ایک عورت کو اسٹرانگ عورت بناتی ہے، چاہے وہ ایک ورکنگ ویمن ہو میری والدہ کی طرح یا ایک سمپل ہاؤس وائف ہو میری ساس کی طرح. اللہ پاک دونوں کے درجات بلند کرے. لیکن میں نے ان سے یہی کچھ سیکھا.